بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ میں پنچایت کے سامنے جو کچھ کہوں گی سچ کہوں گی، سچ کے سوا کچھ بھی نہیں کہوں گی۔ ہم نے بابا جی سے جنوں کے ذریعے حساب کروایا ہے۔ انہوں نے ثبوتوں کے ساتھ ہمارے خدشات کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ تمام اشیاء، کیل، سوئیاں، عورت کے سر کے بال، بلیڈوں کے ٹکڑے، ان کی تعداد اور مقدار جنوں نے بتائی ہے، جبکہ یہ تمام اشیاء ہم نے ایک سفید کاغذ میں لپیٹ کر شاپر میں بند کر کے صندوق میں رکھ کے بھاری تالا لگایا تھا۔ 100 کلومیٹر دور بابا جی کے خاص حجرے میں جنوں نے یہ تمام اشیاء دائرے کے اندر میرے سامنے لا کر رکھ دی تھی۔ بابا جی نے اپنے خاص حجرے میں مجھے بلایا، پکے فرش پر موٹی سیاہ مارکر سے دائرہ لگایا، اس کے اندر مجھے بٹھایا، میرے دائیں انگوٹھے پر زیتون کا تیل لگایا اور مجھے اپنی ساری توجہ اس انگوٹھے پر مرکوز کرنے کی ہدایت کی۔ بابا جی نے جوں ہی پڑھنا شروع کیا، میرا انگوٹھا بلب کی طرح جلنے بجھنے لگا۔ نظریں ٹکانے کی وجہ سے آنکھیں چندیا کر خود بخود بند ہونے لگی، دماغ میں سوئیاں سی چبھنے لگی۔ یوں محسوس ہوا جیسے نوکیلے ناخنوں، لمبے دانتوں، سیاہ بال اور انگارے کی طرح جلتی آنکھوں والی 5 بدروحوں نے مجھے سر سے لے کر پاؤں تک جھکڑ لیا ہے۔ سانس لینا دشوار ہو گیا، آنکھیں ابل کر باہر آنے لگی۔ دکھ، غم، پریشانی اور خوف سے میری چیخیں کمرے کی چھت کو پھاڑ کر باہر جانے لگی۔ چیخ نکلنے کی فوراً بعد مجھے بابا جی کی مسحور کن آواز سنائی دی، مریدنی ڈرو نہیں، ان انسانیت دشمن چڑیلوں کا مقابلہ کسی عام ٹوٹکے باز، جعلی عامل اور فراڈیے جن بابا سے نہیں بلکہ گوبے شاہ سے ہے۔ میں ان کا خون پی جاؤں گا، چتا جلا کے ویران کھنڈروں میں خاک پھینکوں گا، انہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ہر ڈراؤنی مخلوق انسان کے سائے سے بھی دور بھاگے گی۔ جس شخص نے عمل کر کے انہیں تمہارے پاس بھیجا ہے وہ زندگی کی بھیک مانگے گا، آئندہ کسی سائل سے من مرضی کے روپے بٹور کے اس کے مخالف کے پاس نہیں بھیجے گا۔ چڑیلوں کے ساتھ اسے بھی تہس نہس کر دوں گا۔ تم حوصلے سے کام لو، تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو۔ آنے والے لمحات میں چڑیلے تڑپنے، تلملانے اور چیخو پکار کرنے لگی، جیسے جلتی آگ میں پھنسا زندہ انسان زندگی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی دوران چھوٹے چھوٹے بونوں کی ایک فوج آئی جو کہ ان چڑیلوں سے بھر گئی۔ ان کے گتھم گتا ہوتے ہی ایک بھاری شاپر ایک چڑیل کے ہاتھ سے گر گیا، جسے اس چھوٹی مخلوق کے ایک لیڈر ٹائپ بونے نے اٹھایا۔ اس نے جب اسے کھولا تو اس میں یہ سب اشیاء جو آپ کے سامنے کیل، پن، بلیڈ اور بالوں کی صورت میں رکھی ہیں، ان اشیاء کو اس بونے نے بابا جی کے حضور پیش کیا اور تمام ساتھیوں کو لے کر غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھ پر غنودگی چھا گئی۔ 2 نرم ملائم ہاتھوں نے فرش سے اٹھا کر مخملی پلنگ پر لٹایا۔ لیٹتے ہی گرم معطر سانسوں اور دل کی سریلی دھڑکن نے میری رگ رگ میں نشہ بھر دیا۔ سکون کے لمحات سے فارغ ہوتے ہی ایک بار پھر ننگ دھڑنگ ڈراؤنی شکل والی چڑیلیں دائرے کی شکل میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بابا جی کے حضور گریہ زاری کرنے لگی اور آئندہ کسی بھی انسانی آبادی میں آنے سے توبہ کرنے لگی۔ پہلی غلطی پر بار بار معافی مانگنے لگی۔ بابا جی نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کی غلطی اس شرط پر معاف کر دی کہ وہ آئندہ کسی آبادی کے نزدیک رہائش نہیں رکھیں گی۔ بابا جی نے جب ان سے میرے پاس آنے کی وجہ پوچھی تو بولی، مجیب نامی شخص نے ایک غیر مسلم سانگا مسیح کو 10,000 روپے دیے کہ حمیدہ کے گھر میں قیمتی گائے کو جائے سے مارنا ہے۔ یہ گائے قیمتی اور انہیں بہت عزیز ہے۔ گائے کے مرنے پر انہیں 2 لاکھ کا نقصان ہوگا۔ وہ ہمارا بہت نقصان کر چکے ہیں، ہم براہ راست ان سے نہیں لڑ سکتے، لہٰذا آپ اس گائے کو تعویذ، گنڈے یا کسی ہوائی مخلوق کے ذریعے مروا دیں۔
سانگا مسیح نے پلید جسم کے ساتھ پلید عمل کر کے ہم چڑیلو کو قید کر رکھا ہے۔ اس نے ہمیں بلایا، ہم نے گائے کے پیٹ میں بلیڈ، کیل وغیرہ ڈال کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب وہ مرنے لگی تو اسے حلال کر دیا گیا۔ اس کی بیماری کو مشکوک ہونے سے بچانے کے لیے اس کے پیٹ کے اندر ڈالا گیا سامان ہم نے نکال لیا۔ یہ تمام سامان ہم سانگا مسیح کو دینے واپس جا رہی تھی کہ اس دوران آپ نے عمل کر کے ہمیں بلوا لیا، سزا بھی دی اور سامان بھی ہم سے چھین لیا، وہ سامان جو مجیب میرے سابق داماد نے گائے کو کھلا کر مار دیا۔ تو اب ہم اس سے 2 لاکھ کی بجائے 10 لاکھ لیں گے۔ اگر اس نے ہماری گائے کو ہلاک نہیں کیا تو ہمیں 10 لاکھ کا ضامن دے۔ اگلے جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد کوئی بھی شخص اس کی جگہ مسجد میں حلف دے کے ہماری گائے کو اس نے ہلاک نہیں کیا تو ہم اس پر لگائے گئے الزام کی معافی مانگیں گے اور آئندہ اس ذات پر انگلی نہیں اٹھائیں گے۔ یہ تمام باتیں طے ہونے کے بعد مجیب کے ساتھ آئے ایک شخص نے پنچایت کے سرپنچ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی ایک بزرگ سے پورے گاؤں کے سامنے چوراہے پر حساب کروا لیں۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ ایسا نہ ہو جیسے حمیدہ نے بیان کیا ہے، ان کا مجرم کوئی اور ہو۔ دونوں فریقین کو پنچایت نے پابند کیا۔ حلف دینے سے پہلے ایک بار پھر حساب کروانے کے عمل پر اتفاق کیا گیا۔ حمیدہ کا کردار ہوش سنبھالتے ہی مشکوک نہیں بلکہ کالی سیاہ گپ اندھیری رات کی طرح سیاہ تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود عزت کا سفید داغ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جوانی کی عمر کو پہنچی تو آئے روز کی تہمت، بدنامی، ہزیمت والدین کے لیے سہانے روح بن گئی۔ اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے دور کے رشتہ داروں میں اس کی شادی کر دی گئی۔ سسرال جانے پر پرانی روش نہ بدلی، زندگی کی صبح شاموں میں تبدیل ہوتی رہی۔ 6 بچوں کی ماں بننے کے دوران کتنے ہی معاشقے چلے، کچھ کامیاب ہوئے، کچھ ناکامی سے دوچار۔ ادھیر عمر کو پہنچ گئی مگر جس برے کام کی گھٹی لے کر پلی بڑی تھی، نصیحت کی طرح زندگی کے دوپٹے سے باندھ کے رکھ لیا۔ یہ برائی خون پینے والی جوں کی طرح اب تک اس کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی۔ 2 بیٹیاں جوان ہوئی تو ماں کی روش اپنائی، زہم چوسنے والی مکھی کی طرح طالب آتے، روپے کی عوض طلب پوری کر کے چلے جاتے۔ ایک بیٹی کا رشتہ 2 دور پار کے رشتہ داروں میں طے کر دیا اور ایک ہمسائے میں ایک قریبی عزیز مجیب کو دے دیا۔ مجیب ایک فرم میں بطور سیلمین کام کرتا تھا، اکثر ملک کے طویل و عرض میں دورے پر ہوتا، اس لیے اس کی بیوی شبنم میکے میں ماں کے پاس رہتی۔ حمیدہ اور بیٹی شبنم نے گناؤنا کاروبار جاری رکھا، لیکن اب حمیدہ کے بیٹے باشعور ہو چکے تھے، زمانے کی اونچ نیچ کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے ماں بیٹی کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی لگا دی، لیکن جیسے چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہیں، اسی طرح وہ چوری چھپے لوگوں سے ملنے لگی، لیکن یہ بات کب تک چھپی رہتی۔ اکثر مل بیٹھے پکڑی جاتی تو ان کی خوب دلائی ہوتی، گاؤں میں بدنامی الگ ہوتی۔ اب کی بار بیٹوں نے باز نہ آنے پر ہاتھ پاؤں توڑنے کی دھمکی دی۔ یہ دھمکی سن کر ان کے اوسان خطا ہو گئے، لیکن دوسری طرف وہ دوستوں کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس مشکل مسئلے سے نمٹنے کے لیے سخت بے قرار ہو گئی۔ لفنگوں کو لفنگے میلوں دور سے تلاش کر لیتے ہیں۔ انہیں بھی ایک بابا جی کی بھنک پڑ گئی جو خواتین میں بہت مقبول تھے۔ عزتوں کا لٹیرا ہونے کے ساتھ ساتھ سائلوں اور مریدوں کی جیبیں ہلکی کرنے کا فن بھی خوب جانتا تھا۔ یہ بابا تو 100% ماں بیٹی حمیدہ اور شبنم کو مطلوب تھا، یہی ان کی بور میں پھنسی ناؤ کو کنارے لگا سکتا تھا۔ یہ بابا جی الو کے ہون سے دوران صحبت تعویذ لکھتا جو 100% کامیاب ہوتا۔ تعویذ لیتے ہی سائل کے تمام داغ دھلنا شروع ہو جاتے، مخالفین آنکھوں سے نابینا، کانوں سے بہرے اور پاؤں سے معذور ہو جاتے۔ سائل کھل کر من مرضی کے فیصلے اور افعال کرتا۔ اس بابا جی کی اطلاع پاتے ہی ماں بیٹی نے سکھ کا سانس لیا۔ اگلے ہی دن دوپہر کے وقت بابا جی کے حجرے میں پہنچ گئی۔ غفور عرف کھوبا کسی دور میں گاؤں کے چوک میں بیٹھ کر جوتے گھانٹتا اور پالش کرتا تھا۔ کام کروانے والی اکثر خواتین اور لڑکیوں سے چھیڑخانی کر کے اس کی جوتوں سے مرمت ہو چکی تھی۔ عاشقی کا بھوت جب سر پر سوار ہوا تو سب کام چھوڑ کر منزل پانے کے لیے من کی مرادیں پوری کرنے والے بابا کا ملنگ بن گیا۔ یہ بابا جی کے لیے سائل تلاش کر کے لاتا، جھوٹی موٹی کرامات سنا کر لوگوں کی توجہ مبذول کروانا، من پسند خواہشات کی تسکین کے قصے سناتا اور لوگوں کو مطمئن کرتا۔ ایک لمبے عرصے تک خدمات سر انجام دینے کے صلے میں
بابا جی نے اپنے گدی نشین کی خلت سے نوازا، لوگوں کو فیوز و برکات سے مستفید کرنے کے لیے دور کے علاقے میں بھیج دیا، جہاں کے مریدوں کو بابا جی کی حضور حاضری دینے کے لیے بہت سی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا۔ مریدوں اور مریدنوں سے آشنائی تھی، ان کی عقیدت نے جلدی پر تیل کا کام کیا۔ بابا کھوبے شاہ کی شہرت کو 4 کی بجائے 8 چاند لگ کر دور دور تک ڈھنڈورا پیٹا گیا۔ گوبے شاہ کی کرامات کی شہرت حمیدہ اور شبنم کے کانوں میں پڑی تو فیضیاب ہونے کے لیے بے قرار ہو گئی اور بابا جی کے حضور پیش ہو گئی۔ خوبصورت و حسین ماں بیٹی کو دیکھتے ہی بابا جی کے منہ سے رال ٹپکنے لگی، جبکہ شکار خود قفس میں مقید ہونے کے لیے بے قرار تھا۔ کون سا تعویذ اور کالے کا دم بابا جی اور ان کے درمیان پیری مریدی سے ہٹ کر رشتہ قائم ہو گیا۔ بیٹو کو لگام ڈالنے کے لیے بابا جی نے اپنے ایک خاص مرید کو کہہ کر دور کے شہر میں نوکری کا بندوبست کیا، جبکہ خود ماں بیٹی کی قربت سے مزے اڑانے لگا۔ ایسے چھٹے ہوئے پیروں کے مرید بھی ان کی طرح ذلت کے گڑھوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ ایک خاص مرید کی نظر جب شبنم پر پڑی تو وہ اس پہ فدا ہو گیا۔ بابا جی کو آستانے کے لیے ایک کنال زمین دی، ساتھ ہی نذرانے کا ڈھیر بھی بطور عقیدت پیش کیا اور بدلے میں کنیز شبنم کا ہاتھ مانگا۔ بابا جی نے نظریں عنایت کرتے ہوئے اس بار ہاتھائی بارات سے مل کر محفوظ ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ مرید نے اسے بھی غنیمت سمجھا۔ شبنم اب بابا جی کے علاوہ مرید کی بھی منظور نظر بن گئی۔ بابا جی کے آستانے پر ماں بیٹی اپنے چاہنے والوں کے ساتھ عیاشیوں کی دلدل میں دھستی چلی گئی۔ فحاشی کے قصے آستانے سے گھر کی دیواروں تک آ پہنچے۔ شبنم کا خاوند مجیب طیش میں آ گیا۔ شبنم کو مارا پیٹا، آئندہ میکے اور کسی بھی آستانے پر جانے سے سختی سے منع کیا، مگر عشق کی آگ نے عزت، غیرت، انا خودداری کو جلا کر خاکستر کر دیا تھا۔ ایسی دھمکیوں اور پابندیوں نے خاک اثر دکھانا تھا۔ مرید اور شبنم ایک دوسرے کی زلفوں کے اسیر اور یکجان دو قالب تھے۔ سماجی رکاوٹوں کو روندنے کا فیصلہ کیا۔ بابا جی اور آشنا کے کہنے پر خلا کا دعویٰ دائر کر دیا۔ یہاں بھی بابا جی کا اثر و رسوخ کام کر گیا۔ کسی بھی پیشی کی اطلاع مجیب کو نہ مل سکی۔ عدم پیشی پر یک طرفہ فیصلہ ہوا۔ شبنم کو طلاق ہو گئی۔ مجیب کے نام کی زنجیر کچے داغے کی طرح ٹوٹ گئی۔ اب سب لوگوں کو خوب کھل کر برسنے کا موقع مل گیا۔ مجیب نے اپنے دفتر کی ساتھی ورکر سے شادی کر لی، جو متعلقہ شاہ کی سربراہ تھی۔ اس کے دن بدلنے لگے۔ میاں بیوی کی تنخواہ بہت زیادہ تھی۔ تھوڑے عرصے میں شہر سے پلاٹ خرید کر ایک خوبصورت گھر بنا لیا۔ مجیب کا ایک بھائی اور بہنوئی گاؤں میں رہتے تھے۔ انہیں ملنے جب مجیب آتا تو دفتر کی ٹیوٹا کرولا میں بیوی کے ساتھ تحائف سے لندا پھندا بھائی کے گھر آتا۔ روپے پیسے کی ریل پیڑ نے اس کے انداز و اطوار تبدیل کر دیے تھے۔ خوشحالی کے جھولے میں مجیب اور اس کے گھر والوں کو جھولتے دیکھ کر حمیدہ اور شبنم کے سینے پر سانپ لوٹتے۔ وہ ہر صورت مجیب اور اس کے گھر والوں کو ذکر پہنچانا چاہتے تھے اور تو کچھ کر نہ سکے۔ ان کی ایک آسٹریلیا کی گائے تھی جس کا ریٹ 2 لاکھ روپے لگ چکا تھا۔ انہوں نے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس گائے کو ہلاک کر کے الزام مجیب اور اس کے گھر والوں پر لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایک دن انہوں نے کچے آٹے کے پیڑے بنائے۔ ان میں خواتین کے سر کے بال، کیل، پنے، بلیڈو کے ٹکڑے، تیزاب اور پارا ڈالا گیا اور یہ پیڑے باری باری گائے کو کھلا دیے گئے۔ زہریلے مادوں اور کیلوں بلیڈو پر مشتمل آٹے کے پیڑے کھاتے ہی گائے بیمار ہو گئی، زمین پر گر گئی، چاروں پاؤں بے قراری سے ادھر ادھر مارنے لگی۔ حمیدہ نے نمبردار کے ہمسائے سے کسائی کو بلایا، ساتھ ہی نمبردار کا بیٹا بھی بلایا۔ اس کے علاوہ چند اور مرد حضرات اکٹھے کر کے سب کے سامنے گائے حلال کروائی۔ چمڑا وغیرہ اتار کر جب پیٹ کاٹا گیا تو اندر بہت سے زخم تھے۔ جب اوجری کو کاٹا گیا تو چارے کے ساتھ آٹا، بلیڈ، پنے اور کیل بھی برآمد ہوئے۔ ان تمام اشیاء کو نکالا گیا تو حمیدہ نے دیکھتے ہی دوپٹہ سر سے اتار کر دور پھینکا اور دونوں ہاتھوں سے منہ پر تھپڑ مارنے لگی۔ شبنم نے جب ماں کو روتا دیکھا تو وہ بھی ماں کے ساتھ زور زور سے چیخیں مار کر رونے لگی۔ پیٹ سے تمام سامان نکال کر دھویا گیا۔ اسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر شاپر میں بند کر کے صندوق میں رکھ کے تالا لگا دیا گیا۔ اگلے دن ماں بیٹی گائے کی ہلاکت کا سبب جاننے کے لیے بابا جی کے حضور پہنچ گئی۔ بابا جی نے تمام حالات و واقعات کو ایک خاص رنگ دے کر تمام الزام ثبوتوں کے ساتھ مجیب اور گھر والوں پہ لگایا۔
یہ سب اشیاء پنچایت اکٹھی کر کے حمیدہ نے سب لوگوں کے سامنے رکھی۔ بابا جی کے حساب کا فلسفہ بیان کیا اور تمام واقعات میں مجیب اور اس کے گھر والوں کو ملوث کیا گیا۔ مجیب کے ساتھ پنچایت میں موجود ایک شخص نے علاقے کے معروف ہر دل عزیز بزرگ شخصیت سے رابطہ کیا اور تمام واقعات اس کے گوش گزار کیے۔ اس بابا جی نے جمعے والے دن سب لوگوں کے سامنے بیچ چوراہے پر چڑیلو کو بلا کے ان سے حقیقت حال جاننے کا اعلان فرمایا۔ پنچایت، مدعی، ملزمان اور تمام گاؤں کے لوگوں کو چوک میں اکٹھے ہونے کا فیصلہ سنایا گیا۔ جمعے والے دن بزرگ نے ایک مکان کی دیوار کو سیاہ چادر سے ڈھانپنے کا حکم دیا۔ پوری دیوار جب کالی چادر سے چھپ گئی تو بابا جی نے محسوس منتر پڑھنا شروع کیا۔ منتر پڑھتے ہی اس سیاہ چادر پر ڈراؤنی شکلوں والی چڑیلو کا غول نظر آنے لگا۔ جب سب چڑیلیں نمودار ہو گئی تو بابا جی نے ان کی ملکہ چڑیل سے سوال کیا، سنا ہے تم سانگا مسیح کی قید میں ہو اور اس کے کہنے پر انسانوں کا نقصان کرتی ہو۔ حمیدہ کی گاؤں کو بھی تم نے سانحہ مسیح کے کہنے پر ہلاک کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ تمام الزامات سننے کے بعد ملکہ چڑیل انتہائی مؤدبانہ انداز میں بولی، آبادی سے دور پر اسرار جنگلات، پہاڑوں اور کھنڈرات میں ہم سکون سے زندگی کی گاڑی میں محو سفر تھی۔ رہائش کے لیے آسائشات سے مزین حویلیوں اور بنگلوں کی خواہشمند نہیں تھی۔ محدود ضروریات اور خواہشات تھی جو آسانی سے پوری ہو رہی تھی۔ کسی قسم کے مسائل اور پریشانیوں سے دور دور تک واسطہ نہیں تھا۔ بڑھتی آبادی نے دیہاتوں سے شہروں کی طرف اور شہروں سے دیہاتوں کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا۔ یہ آبادیاں دیہاتوں شہروں کو نشانہ بناتی جنگلات اور کھنڈرات تک جا پہنچی۔ ہمارا جنگلات اور کھنڈرات میں بسیرا شہری آسائشات سے لطف اندوز ہونے والے معززین، نفیس اور انسانیت کے ٹھیکیداروں کو ایک آنکھ بھی نہ بھایا۔ ان لوگوں کو اب شہر کی زندگی بھی ناگوار محسوس ہونے لگی۔ شور و غل، آلودگی اور رش سے اس نفیس لوگوں کا دم گھٹنے لگا۔ آبادی سے ہٹ کر بنگلے بنانے شروع کر دیے۔ روپے پیسے کی ریل پیل نے ان کا غرور اور تکبر آسمان پر پہنچا رکھا تھا۔ اپنے علاوہ انسانیوں کو گھٹیا، حقیر، کمتر اور کیڑے مکوڑے سمجھتے تھے۔ ہمیں کہاں خاطر میں لاتے۔ ہم سے ویران ٹھکانے بھی چھین لیے گئے۔ سر چھپانے کے لیے ہمیں جگہ کا ملنا محال ہو گیا۔ زندہ انسانوں نے جب ہم سے زندگی چھیننا چاہی تو ہمیں وہ لوگ عظیم اور اپنے ہمدرد محسوس ہوئے جو ان زندہ لوگوں کے گھر، بنگلے، گلیاں، بازار، کوٹھیاں اور لگژری گاڑیاں چھوڑ کر قبرستان کی خاموش مگر پرامن سرزمین کے مقیم بن گئے تھے۔ ان مرحومین کی شرافت، بے بسی اور انسانیت دوستی سے متاثر ہو کر قبرستان کے اندر کھنڈرات اور جاڑیوں پر بسیرا کر لیا۔ رات کو قبرستان میں قبروں کے اندر نیک بد مرحوم ہوتے اور ہم چڑیلوں کی محفلیں جمتی۔ ہم میں سے بھی کچھ نیک فطرت، رحم دل، قابل احترام اور کچھ بد فطرت، ہڈ حرام، تیز تراز، کامچور اور انسانیت دشمن تھی۔ ان کا غرور بھی زندہ مغرور دولت میں کھیلنے والے لوگوں کی طرح سر چڑھا تھا۔ اپنے پیاروں کے درمیان ہم زندہ چڑیلوں کی زندگی ان دنیا دار دوزخ نما پیٹ اور شیطان کی آنکھ کی طرح طویل خواہشات کے مالک حریص دنیا داروں کو کھٹکنے لگی۔ دولت کی سیاہکاری سے مقدر کو کالا کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے الٹے سیدھے عمل چلے اور تعویذ گنڈوں کی مدد سے تیز ترار بد کردار چڑیلوں کو قبضے میں کر کے ناجائز کام کروانے کا دھندا شروع کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کم و بیش 900 سال تک زندگی گزارنے والے اللہ کے خاص بندے آخرکار موت کی وادی میں مقید ہو گئے۔ اسی طرح ہر زندہ زندگی کا اختتام موت ہے۔ کسی بھی شخص کو جتنا عروج ہو آخرکار زندگی کے کنارے سے موت کے گھڑے میں چھلانگ لگاتا ہے۔ نیک کام کا صلہ اگرچہ دیر سے ملتا ہے مگر نیکی اپنا اثر ضرور دکھاتی ہے۔ اپنی دائمی چمک سے ہر آنے والا سیاہ رشتہ روشن کر دیتی ہے اور برائی کا انجام برا ہے کیونکہ گندم بونے سے کبھی چنے نہیں اگتے۔ چڑیلوں کو اپنے قبضے میں لانا اتنا بھی آسان نہیں لیکن کچھ لوگ ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ اکثر کہتے سنا ہے کہ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔ اگر فرہاد دودھ کی نہریں کھود سکتا ہے تو چڑیلوں کو قبضے میں لانا کون سا مشکل کام ہے۔ جس طرح ایک پرہیزگار شخص وقتی طور پر آزمائش کے شکنجے میں جھگڑا جاتا ہے مگر اس کی سچائی، پرہیزگاری اور ایمان کی مضبوطی پر مشکل گھڑی کے سامنے دیوار چین کی طرح سینہ سیر ہو جاتی ہے۔ مشکلات کی گھڑیاں دھوئیں کے بادل کی طرح ہوتی ہیں
مگر شیطان انسان کا ازلی دشمن ہمیشہ مصائب کے اندھے کنویں میں دھکیلنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ جو انسان اس کو اپنا رہنما مان لیتا ہے، شیطان خوب چن چن کے اسے بدلے لیتا ہے۔ چڑیلیں سبھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دودھ کی طرح صاف کردار کی مالک، چٹانوں کی طرح مضبوط حوصلوں اور ارادوں کی مالک، چڑیلوں کو لاکھ چلے کشی تعویذ آدھی رات کے وقت ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر بیچ دریا میں محسوس کلمات پڑھے جائیں، دم مراقبے جو مرضی پاپڑ بیلے جائیں، قابو میں نہیں لایا جا سکتا۔ مگر بد کردار چڑیلوں کو فطرت کے خلاف کام اور گندی جگہوں پر گندے عمل کر کے قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ ایسے بد کردار شخص کی شکل پر منحوسیت برستی ہے، رب کی پھنکار سے چہرہ بے نور ہوتا ہے، شیطان کا پیروکار اور قریبی ساتھی بن جاتا ہے۔ جس طرح شیطان روز اول سے ملعون ہے، اسی طرح ایسا مکروہ کردار کا مالک شخص بھی ہمیشہ ملعون سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ بے اولاد ہوتا ہے، شکل قابل نفرت ہوتی ہے، پاس بیٹھنے والے کو اسے گن اور بدبو آتی ہے۔ یہ شخص انتہائی شفاق، پتھر دل اور ظالم ہوتا ہے، رحم دلی کے معنی بھی نہیں جانتا، روپے پیسے کا پجاری ہوتا ہے، اس کا دین ایمان اور زندگی کا مقصد صرف پیسہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص جب مرتا ہے تو اس کی شکل بگڑ جاتی ہے، جیسے مردار کا گوشت گدھ کھاتے ہیں ایسے ہی اس کا مال کھانے والے گدھوں کی طرح جھنڈو کی شکل میں مال پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جس مال کو وہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیل کر اکٹھا کرتا ہے، موت کے بعد پانی کے بلبلوں کی طرح لمحوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ جو چڑیلیں ایسے بدکماش لوگوں کے قبضے میں آ جاتی ہیں، وہ انسان کی طرح ظالم، بد نیت، بد کردار، پتھر دل اور لالچی نہیں ہوتی کہ بلا وجہ انسانوں کو تنگ کریں، ان کا جانی اور مالی نقصان کریں۔ ہم چڑیلیں کون ہوتی ہیں انسانوں کو ان کی خطاؤں کی سزا دینے والی؟ ہم نے اس زمین پر کبھی بھی فرعون یا اس کے پیروکاروں کی طرح خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ تمام مخلوقات کی طرح ہم چڑیلے بھی امتحان کے لیے اس دنیا میں ہیں اور زندگی کی ہر سانس عمل کی جواب دہ ہیں۔ انسانوں کی طرح نیک عمل کو آنے والی کل تک کبھی بھی ملتوی نہیں کیا۔ ہماری خواہش ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ مالک و خالق کی یاد سے خالی ہو کر نہ گزرے۔ ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اوپر والا ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اگر اوپر والا ہم سے راضی ہو گیا تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گی، اور جب اس کے حضور پیش ہوں گی تو بھی شرمندگی نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی ہم انسانوں کی طرح دلیر نہیں کہ موت کے بعد دیکھا جائے گا۔ زندگی سے صرف مزے اڑاؤ، حرام حلال کو پسے پش ڈال دو۔ ہمیں قابو کرنا اتنا بھی آسان نہیں۔ یہ جتنے بھی جن بابا، پری بابا، تعویذ کھنڈے والے بابا ہیں، ہمارے بارے میں سراسر جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اتنی بھی کمزور نہیں کہ ان جیسے فراڈیوں کے تابع ہوں اور ان کے حکم پر انسانوں کی جان اور مال کو نقصان پہنچائے۔ ایسے بابا سراسر جھوٹے، دغاباز اور بے ایمان ہیں، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نے ان کے ناجائز کام سر انجام دیے۔ ٹی وی، اخبارات، رسالوں میں جو لمبے چوڑے اشتہارات دیے جاتے ہیں، ان کا حقیقت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں۔ سالوں اور مہینوں کا کام ہفتوں، دنوں اور گھنٹوں میں کرنے کا دعویٰ سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض محال مان بھی لیا جائے تو جو چڑیل ایک پلید کام کرنے والے شخص کے کام میں پلیدگی کی حالت میں چلے کشی کے بدلے قابو میں آ جاتی ہے، تو جو چڑیل ایسے مکروہ بے دین شخص سے جان نہیں چھڑا سکتی، وہ دو نامحرم لڑکے اور لڑکی کے درمیان پیار کی پینگیں کیسے بڑھا سکتی ہے؟ جسے اللہ اولاد نہ دے سکے، اسے ایک چڑیل اولاد کیسے دے سکتی ہے؟ ایسا ممکن نہیں، بلکہ یہ طاقت صرف اور صرف اوپر والے مالک کے پاس ہے۔ جن میاں بیوی کا آپس میں جائز طریقے کے مطابق نکاح ہوا ہے، وہ لوگ اس رشتے کو نبھانا نہیں چاہتے، تو ایک چڑیل کیسے ان کے درمیان پیار، محبت، حقوق و فرائض کی ادائیگی کا جذبہ پیدا کر سکتی ہے؟ یہ رٹے رٹائے جملے ہیں۔ دشمن قابو میں، من پسند جگہ شادی، اولاد کا نہ ہونا، لاٹری ٹکٹ اور پرائز بانڈ کا پہلا انعام نکلنا۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ لالچی لوگ ایسے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ انسانوں میں ایک عجیب خواہش پائی جاتی ہے کہ بیٹھے بٹائے بغیر حرکت کیے اللہ کے حکم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی بجائے روپے پیسے کے بل بوتے پر جائز ناجائز خواہشات کی تسکین چاہتے ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھنے، اللہ کے حضور جھکنے، اس کی اطاعت و پابندی کرنے کی بجائے اس کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی کرنے کے لیے
کالے پیلے جادو کرنے والے چڑیلوں کو تابع رکھنے کا دعویٰ کرنے والے بابو، پریوں کو تگنی کا نام نشانے کا ڈھونگ رچانے والے جعلی عاملوں کے آستانوں پر حاضری دینا فخر محسوس کرتے ہیں، جبکہ ایسا قطعاً ممکن نہیں۔ جو بھی ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ پوری کائنات میں بکھرے ادنا سے لے کر انسان، حیوان، دریا، سمندر، دیو ہیکل، پہاڑ تک اس کے حکم کے پابند ہے۔ جو اللہ ایک قطرے سے 6 فٹ کا انسان تخلیق کر سکتا ہے، شیر جیسے طاقتور اور ہاتھی جیسے دیو ہیکل جانور کو پیدا کر سکتا ہے، چیونٹی سے لے کر زرافے تک کو تخلیق کر سکتا ہے، جس نے کروڑہ سال پہلے زمین کی تخلیق کے وقت قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ان کے استعمال کی اشیاء سونا، چاندی، لوہا، تانبا، کرومائٹ زمین کے نیچے چھپا دیا، ان کے تحفظ کے لیے اوپر پہاڑ کو گاڑ دیا۔ قیامت تک انسان ان تمام اشیاء کو استعمال کر کے تھک جائے گا، مگر ان کی مقدار میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ جس مالک نے بغیر ستونوں کے صدیوں سے نیلا آسمان کو کھڑا کیا ہے، زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو پانی کی سطح کے اوپر چمٹا کے رکھا ہے، اس مالک کائنات کو بیٹا دینا مشکل ہے۔ میاں بیوی کے درمیان پیار کا جذبہ پیدا کرنا آسان نہیں۔ رشتوں ناتوں کو طے کروانے اور مخلوق کو روزی دینے کے لیے کسی سے مشورہ کرنے کا پابند ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم چڑیلے، آسیب اور جنات بلا وجہ بدنام ہو رہے ہیں۔ محترم بزرگوں، ہم دست بستہ عرض گزار ہیں کہ انسان ہی انسان کا دشمن بنا ہے، انسان ہی انسان کو دھوکہ دے رہا ہے، اس سے فراڈ کر رہا ہے، جھوٹ بول کر ریت کے محلات تعمیر کر کے روپے اینٹ رہا ہے، پیار، محبت، عشق، معشوقی، روزی، اولاد، من چاہی خواہش کی تسکین کے جھوٹے وعدے تسلیاں دے رہا ہے۔ ایسی کسی بھی حقیقت، واقعے، کارنامے، عجوبے، کرامت اور پر اسراریت سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے۔ حمیدہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ ایسے کسی بھی واقعے، کارروائی یا واردات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ گائے کی ہلاکت میں ہمارا ذرا برابر کردار نہیں۔ جس نے اسے ہلاک کیا اسے تلاش کرو۔ جھوٹی کہانی سنا کر ہماری کردار کشی کی گئی ہے۔ گائے کی ہلاکت کے بارے میں حمیدہ اور اس کے چاہنے والے بابا بہتر جانتے ہیں۔ انسانوں کے مسائل انسان جانیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے پر بزرگ نے چڑیل کا شکریہ ادا کیا، جبکہ ان حقائق کو سنتے ہی حمیدہ شرم سے زمین میں دھنسنے لگی۔ جھوٹ کا پردہ چاک ہونے پر پوری پنچایت نے لان تان کی، اس کی اور گھر والوں کی سخت سرزنش کی۔ تعویذ کھنڈوں کی مدد سے گائے کے قاتل کو تلاش کرنے کا یہ طریقہ ایک سازش اور مخالفین کو بلا وجہ بغیر جرم کے پھنسانے کا منصوبہ قرار دیا۔ حمیدہ کو وارننگ دی گئی کہ جب تک ٹھوس ثبوت نہ ہو کسی پر بہتان الزام لگا کر تنگ نہ کیا جائے۔ اگر آئندہ مخالفین کو پھنسانے کی بھونڈی حرکت کی گئی تو اس پورے خاندان کو گاؤں سے بدر کر دیا جائے گا۔ حمیدہ اور گھر والے سخت ہراساں اور پریشان تھے۔ پنچایت اور مجیب سے معافی مانگی گئی اور شرمندہ شرمسار چہروں کے ساتھ گھر چلے گئے اور ایک لمبے عرصے تک لوگوں سے منہ چھپا کر جھوٹ کی منہ پر لگی کالک کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہے۔